بیٹھ جائیے. میرے بھائیوں، اللہ کو دعا مانگنا بہت پسند ہے. بندہ دعا مانگتا ہے ہاتھ پھیلا کر کے، تو اللہ کہتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے اس کے ہاتھ کو خالی واپس کروں. دعا کی اللہ کے ہاں بڑی قیمت ہے کہ دعا اللہ سے مانگا کرو. دعا عبادت بھی ہے، اپنی حاجت بھی ہے. تو دعا کو صرف اپنی حاجت سمجھ کر نہیں مانگنا ہے، بلکہ اللہ کی عبادت سمجھ کر اللہ سے مانگا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعائیں سکھائی ہیں کہ یہ ہو جائے تو یہ دعا مانگو، یہ ہو جائے تو یہ دعا مانگو. پہلے زمانے میں شروع میں لوگ جماعتوں میں نکلتے تھے اور موقع موقع کی دعائیں سیکھتے تھے، پھر اللہ سے مانگتے تھے اور فائدہ ہوتا تھا. اب لوگوں نے نکلنا نہیں کر دیا، پیدل جماعتیں کم ہو گئی. پیدل جماعتیں جمتی تھی وہ سیکھتی تھی، سکھاتی تھی. گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے باہر جانے کی دعا، ہاں پھر اس کے فائدے یہ سب ہوتا تھا. آج بھی اگر یہ کریں تو ہوگا. اللہ سے مانگ کر کے کوئی نامراد نہیں ہوتا. اللہ کسی کو نامراد نہیں کرتے. کبھی دعا دیر سے قبولیت ہوتی ہے، کبھی جلدی ہوتی ہے. کبھی جو چیز مانگی ہے اللہ وہی دے دیتے ہیں، کبھی مانگی ہوئی چیز نہیں دیتے، اس سے بہتر چیز دیتے ہیں. وہ بندہ جانتا نہیں کیونکہ میں نے دعا مانگی تھی وہ قبول نہیں ہوئی. کیسے نہیں کہنا چاہیے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی؟ تم کو کس نے بتایا کہ قبول نہیں ہوئی؟ کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ یوں نہ کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی. اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہے. دعا تیری قبول ہو گئی ہے، اب یا تو تجھے وہی چیز دیں گے جو تیرے حق میں بہتر ہے، تو اور اگر وہ بات جو تو نے مانگی ہے تیرے حق میں بہتر نہیں ہے تو اللہ اس سے بہتر چیز تجھے دیں گے. یہ سکھایا ہے حدیثوں میں. یا کبھی دنیا میں اس دعا کا کوئی نتیجہ نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت میں باقی رکھتے ہیں. جب بندہ آخرت میں جائے گا تو اللہ اس کو اس کی دعائیں یاد دلائیں گے کہ دیکھو بندے تم نے فلاں چیز مانگی تھی کہ ہاں، تم نے فلاں چیز مانگی تھی کہ ہاں، اس کا ہم نے دے دیا. تمہاری فلاں چیز کی دعا پر یہ دیا، اور فلاں چیز تم نے دعا مانگی تھی وہ ہم نے نہیں دیا کچھ، یہ لو. تو کہتے ہیں وہ خوش ہوگا. اور انہوں نے کہا کہ میری ساری دعائیں قبول نہ ہوتی اور یہاں مجھے سارا مل جاتا ہمیشہ کے لیے تو اچھا ہوتا. اس لیے دعا مانگ کر کے کوئی نا امید نہ بنے. مانگا کرے اللہ سے، کبھی دیر سے دیں گے کبھی جلدی دیں گے. غلط چیز نہ مانگے، حرام چیز نہ مانگے. مانگنے کی چیز مانگے. اس لیے سیکھنا پڑے گا کہ اللہ سے مانگو. جی لگے تو دعا مانگے، جی نہ لگے تو بھی دعا مانگا کرے. جی نہیں لگتا کہ ہاں جی کیسے لگے گا؟ جی تو خواہشوں میں لگا رکھا ہے. جب خواہشوں میں زندگی ہوتی ہے تو عبادت میں مزہ نہیں آتا، مناجات میں مزہ نہیں آتا. زندگی بگڑی ہوئی ہے. جیسے بیمار ہے، بخار ہے، اس کو چائے اچھی نہیں لگتی، کھانا اچھا نہیں لگتا، کڑوا لگتا ہے. کیا بات ہے کہ مزاج خراب ہو گیا ہے بیماری سے. ایسے ہی میرے دوستوں گناہوں سے مزاج خراب ہو گیا. اب دعا میں جی نہیں لگتا، نماز میں جی نہیں لگتا، قرآن پڑھنے میں جی نہیں لگتا، ذکر کرنے میں جی نہیں لگتا. تو یہ نہیں کہ چھوڑتے اس کو کہ چھوڑو مت، زندگی بدلو، ترتیب قائم کرو. روزانہ 5 نمازیں پابندی سے پڑھنا یہ بالکل فرض ہے. 5 نمازیں پابندی سے جماعت کے ساتھ پڑھے. اس کی ثمرات، برکات، اس کے فضائل کے لیے گھر میں بھی تعلیم کرے، مسجد میں بھی تعلیم کرے. مسجد کی تعلیم میں بیٹھے تاکہ اپنی عبادتوں کا کیا نتیجہ ہے وہ معلوم ہو، ایک شوق پیدا ہوگا.
روزانہ وقت نکال کر قرآن پڑھے، صبح شام کی تسبیح پڑھے، جو نماز قضا باقی رہ گئی ہے حساب کر کے اس کو روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھے، تاکہ یہ حق اللہ کا پورا ہو جائے۔ اور اگر نمازوں کا پابند ہے تو نوافل پڑھے، عشاء کی نماز پڑھے، تاش کی نماز پڑھے، اوابین کی نماز پڑھے، تہجد کی نماز پڑھے، یہ سب نفع کا کاروبار ہے۔ عبادت کو وقت نہیں دیتے ہیں، اس لیے عبادت میں جی نہیں لگتا، بیماری لگ گئی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ تمہارے بدن میں 360 جوڑ ہے، ہر جوڑ کا صدقہ دو۔ یا رسول اللہ اتنا جوڑ، اتنا صدقہ کہاں سے لائیں گے؟ فرمایا 2 رکعت نماز چاش کی پڑھ لو گے تو تمام جوڑوں کی طرف سے شکریہ اور صدقہ ادا ہو جائے گا۔ ایسے ایسے راستے بتائے، عشاء کی نماز پڑھے، صبح کی نماز جماعت سے پڑھی، پھر اشراق تک بیٹھے رہے، تسبیح پڑھی، اس کو حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ روز حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ حج عمرہ کرنا کوئی آسان کام ہے؟ اللہ نے آسانی کر دی کہ نماز با جماعت فجر کی پڑھی، پھر ذکر میں رہے، دعا میں رہے، اور اشراق کی نماز پڑھ کے گھر گئے، حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ حدیثوں میں ہے کہ الخیر کثیر وقلیل فاعلہ، کہ خیر تو بہت ہے لیکن لینے والے، عمل کرنے والے تھوڑے ہیں۔ ورنہ اللہ بہت دیتے ہیں، اور بہت دینے کے لیے اللہ تیار ہے۔ اس محنت کے ذریعے سے یہی سکھایا جاتا ہے کہ اللہ سے لینے والے بنو، اللہ دینے والا ہے، باقی سب فقیر ہیں۔ یہ کہا کہ تم سب فقیر ہو، تمہارا بادشاہ بھی فقیر ہے، تمہارا مالدار بھی فقیر ہے، تمہارا فیکٹری والا بھی، سب فقیر ہے، محتاج ہے۔ اللہ ہے دینے والا، اللہ سے لینے کا راستہ اس کا دین ہے۔ اس لیے ہم جمع ہو کر کے یہ باتیں سنتے سناتے ہیں کہ اللہ سے لینے والے بنے، عمل کر کے دعا مانگے اور دعا مانگ کر عمل کریں، عمل بھی کریں اور دعا بھی مانگے، خالی دعا نہیں، عمل کریں پھر دعا مانگے، پھر دعا کریں پھر عمل کریں۔ یہ طریقہ ہے، عمل چھوڑ کے دعا نہیں۔ ہر آدمی دعا مانگے، سب کو کہا کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ پچھلی رات کو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی ضرورت والا، ہے کوئی روزی چاہنے والا، ہے کوئی پریشانی والا کہ میں اس کی پریشانی دور کروں۔ اس وقت میں لوگ سوتے ہوئے ہوتے ہیں، اور اعلان ہوتا ہے صبح تک۔ تو اپنے آپ کو پچھلی رات اٹھنے کا عادی بنائیں۔ تو حدیثوں میں ہے کہ تہجد کی نماز پڑھا کرو، کہ تہجد کی نماز میں گناہوں کی معافی بھی ہے، بدن کی تندرستی بھی ہے۔ تہجد میں گناہوں سے روک ہے، حدیثوں میں تہجد پڑھو گے گناہوں سے بچو گے، یہ ہدایت، اور بدن کی تندرستی بھی ہے۔ ایسے ایسے نفع کی باتیں بتائیے، دعا مانگو کرو، بلائیں دور ہو جائے گی۔ بلا آسمان سے اترتی ہے، دعا اوپر جاتی ہے، تو دعا اس بلا کو اترنے نہیں دیتی۔ دعا مانگنے والی پر کوئی بلا اترنے والی ہوتی ہے، یہ دعا مانگتا ہے اللہ سے، اس کی دعاؤں سے وہ بلا اوپر اٹھ جاتی ہے، وہ دعا اس بلا کو اترنے نہیں دیتی۔ بڑے بڑے انعام کی باتیں کی ہے، اپنی جہالت سے ہم ایسے موقع کھوتے ہیں۔ سمجھ میں آئے نا بات؟ دعا کے عادی بنے، دعا مانگنے کے عادی بنے، بچوں کو بھی دعا سکھائیں، گھر والوں کو بھی دعا سکھائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی قیمتی بناوے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ مسجد کو آباد کریں، مسجد کی محنت سے واپس جا کر، اسی نیت سے واپس جائیں کہ اب مسجد والی محنت کریں گے، اپنے گھروں کو مسجد بنائیں گے، گھروں کو بازار نہ بنائیں، گھروں کو مسجد بنائیں۔ جو کام مسجد میں ہوتا ہے وہ گھروں میں ہو۔
حضرت علی فرماتے تھے کہ مسلمانوں کے بازار کیسے ہوتے ہیں؟ کہ مسلمانوں کے بازار ایسے ہوتے ہیں جیسے ان کی عبادت کی جگہ ہوتی ہے، جیسے ان کی مسجدیں ہوتی ہیں ویسے ان کے بازار ہوتے ہیں۔ سوق المومن کا مسلح ہوں کہ مسلمانوں کے بازار کیسے ہوتے ہیں؟ کہ مسلمانوں کے بازار ایسے ہوتے ہیں جیسے ان کی مسجدیں ہوتی ہیں، مسجد میں کوئی غلط کام نہیں ہوتا، ایسے بازاروں میں مسلمانوں کے بازاروں میں وہ کوئی غلط کام نہیں کرے گا، ان کے بازار ایسے ہے۔ تو ہمیں مسجد والا بنایا ہے، دین والا بنایا ہے، ہم ہر جگہ دین والے ہیں، یہ اس محنت کے ذریعے سے کرنا ہے، تو کریں گے انشاءاللہ۔ اب وقت تم صحیح پڑھو۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله اللهم إليك يرجع الأمر كله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم يا هد الرخاء ويا كنز الفقراء ويا عظيم الرجاء ويا منقذ الهلكى ويا منجي الغرقى اللهم يا منعم يا جبار يا منير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وزعنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله وأجزل الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزل لنا صالح ما أعطيتنا اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا ولا تحرمنا بركة ما أعطيتنا ربنا زدنا ولا تنقصنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم آتنا ولا تحرمنا
اللهم اعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا ربنا وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره. اللهم أذل الشرك وأشراره. اللهم أذل الشرك وأشراره. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزل منا صالح ما أتيتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا. اللهم ربنا آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضر. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك يا رب من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے. پوری امت کی پوری مغفرت فرما. اے اللہ امت کی مغفرت فرما دے. اے اللہ امت کی مغفرت فرما دے. امت پر سے اپنے غضب کو اٹھا لے. امت پر سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لے. پوری کی پوری امت کو رشد و ہدایت سے مالا مال فرما دے. امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. اے اللہ امت کی مالی جانی ہر قسم کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے. امت کے مالوں کی جانوں کی آبرو کی دین ایمان کی ہر چاروں طرف سے حفاظت فرما دے. ہر خیر سے مالا مال فرما دے. ہر شر فتنے سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما دے. اے اللہ تیرے دین کے نام پر ایک محنت چل رہی ہے. اے اللہ اسے قبول فرما لے. اے اللہ اسے قبول فرما لے. اے اللہ اس محنت کو قبول فرما لے. تیرے بندوں نے اس میں جانے لگائی ہے مانے لگائی ہے. اپنی خدمتیں دین کے لیے دے رہے ہیں. اے اللہ دینی خدمتیں کر رہے ہیں. ان تمام دینی خدمتوں کو جو ہو رہی ہے اللہ سب کو قبول فرما. مکاتب کی مدارس کی خانقاہوں کی اور جتنی محنتیں دین کی ہو رہی ہے اے اللہ ان سب کو قبول فرما لے. اے اللہ ان سب کو قبول فرما. اے اللہ ان سب کو قبول فرما اور ہدایت کا ذریعہ بنا کر پورے عالم میں حق اور ہدایت کو عام فرما دے. باطل کو اور غلط چیزوں کو ختم فرما دے. اے اللہ حق کی رہبری فرما. حق کی تائید فرما. حق کو معید اور منصور فرما. اے اللہ حق اور ہدایت کو پوری امت کے لیے آسان فرما. اے اللہ جماعتیں نقل و حرکت کر رہی ہے ان کی نقل و حرکت کو قبول فرما. ان کی محنتوں میں آسانیاں پیدا فرما. ان کو استقامت عطا فرما. اخلاص عطا فرما. موت تک ایک ایک کو اپنے دین پر جمنے والا اور کام کرنے والا بنا دے. اے اللہ زندگی کے جتنے دن باقی ہیں اپنے حکموں پر گزروا دے. اے اللہ مرنے کا وقت آوے تو ہم میں سے ایک ایک کو حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرما. اے اللہ حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرما. اے اللہ حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرما. سوئے خاتمہ سے ہماری اور پوری امت کی بھی حفاظت فرما. موت اور بعد موت میں ہمارے لیے برکت مقدر فرما. موت کے بعد کی ہلاکتوں سے ہماری حفاظت فرما. موت کے بعد آنے والی ابدی رحمتوں سے اے اللہ ہمیشہ کے لیے مالا مال فرما. مساجد کو آباد فرما. مدارس کو آباد فرما. اے اللہ دین کو اور علم کو اور ایمان کو دنیا میں عام فرما. اس کے راستے کی تمام رکاوٹیں دور فرما. آسانیاں پیدا فرما. قبولیت عطا فرما.
جماعتیں جہاں پہنچ جاوے ان کے لیے آسان فرما اور ان کے محنت کے ذریعے سے ہدایت کا نور دلوں میں اتار دے. اے اللہ باطل کو ختم فرما دے اور حق کو عام فرما دے. اس اجتماع کو قبول فرما اور جتنے اجتماعات ہو رہے ہیں سب کو اپنے طرف سے قبول فرما اور دین اور ہدایت کا اس کو ذریعہ فرما اور خیر کے پورے عالم میں پھیلنے کا اس کو ذریعہ فرما. اے اللہ ہم میں جو پریشان حال ہیں یا اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو پریشان ہیں ان کے پریشانیاں دور فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. دین کے کام کرنے والوں میں ان کے متعلقین میں جتنے بیمار ہیں اے اللہ ان سب کو شفا عطا فرما. عافیت عطا فرما. تندرستی عطا فرما. تندرستی کو دین پر لگا دے. عافیت کو دین پر لگا دے. اس کے ہم سب کو ہم کو بیماریوں سے عافیت نصیب فرما. عافیت دے کر دین پر قائم فرما دے. اے اللہ جن بھائیوں دوستوں حلال اور پاک روزیوں کے دروازے امت پر کھول دے. جو قرض دار ہیں یا اللہ ان کے قرضے ادا کرا دے. ان کو قرضے ادا کرا دے اور حلال پاک روزیوں کے دروازے کھول دے. حرام کے رزق سے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما لے. جن بھائیوں دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا ہو یا اللہ ان کی جائز مرادیں پوری فرما. ان کی مشکلات کو آسان فرما اور خیر سے ہم سب کو مالا مال فرما. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا ربنا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.